بہت زیادہ عزت و تعظیم و تکریم کے لائق میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں صلاۃ والسلام کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں اس نیت سے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مقدس کے پیش کردہ فرمان کی معنویت سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ اس سلسلہ میں ذوق و شوق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، کسی بھی بادشاہ نے، کسی بھی امیر سلطنت نے اور کسی بھی سلطان نے جب اپنی رعایا سے کوئی کام کروانا ہو تو اس کے لیے تین اسالیب میں سے کوئی ایک اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ ایک اسلوب تو یہ ہے کہ فرمان روا امیر سلطنت، امیر کشور، بادشاہ، سلطنت کا حاکم، وہ اپنے ماتحت لوگوں کو حکم دے دے کہ یہ کام کرو، تو لوگ کام کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن اس میں جو چیز دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کام کریں گے اور کچھ لوگ پوری آمادگی سے کام نہیں کریں گے اور سستی کریں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ امیر سلطنت کسی کشور کا فرما روا، کسی سلطنت کا فرما روا خود وہ کام کرنا شروع کر دے۔ جب وہ خود کام کرنا شروع کر دے گا تو اس کام کی اہمیت کی وجہ سے دیکھا دیکھی لوگ اس جانب متوجہ ہوں گے کہ یار بادشاہ کر رہا ہے، حاکم کر رہا ہے، امیر کشور کر رہا ہے، وہ سلطنت کا فرما روا کر رہا ہے، تو ہمیں بھی تو یہ کام کرنا چاہیے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے اپنی سلطنت کے لوگوں سے کام لینے کا، اور آپ اکثر دیکھتے ہیں یہ چیز ہمارے ہاں مربت بھی ہے کہ اشرافیہ جو لباس پہن لیتے ہیں اور ایک دفعہ ٹی وی کے اوپر اس کی نمائش ہو جائے تو اگلے دن وہ رواج بن کے شہروں کی گلیوں میں وہ چیز بکنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کو اختیار کر دیا جاتا ہے۔ تو انسان چونکہ معاشرتی حیوان ہے تو یہ لوگوں سے اثرات قبول کرتا ہے، تو اس وجہ سے اگر کوئی فرما روا کوئی کام کرنا شروع کرتے تو لوگ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، اور وہ کام کرنا اپنے لیے بڑائی کا نشان سمجھتے ہیں، عزت کا نشان سمجھتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے بادشاہ کا اپنی رعایا سے کام کروانے کا، وہ یہ ہے کہ وہ کام کرنے کا حکم بھی دے اور خود بھی وہ کام کرنا شروع کر دے۔ جب یہ اسلوب اختیار کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کام بادشاہ کو مطلوب بھی بہت زیادہ ہے اور کام معمولی نوعیت کا نہیں ہے۔ ایسا کام نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا ہو، اگر چھوٹا کام ہوتا تو جو بادشاہ کی شایان شان نہیں تھا تو بادشاہ اس کو اختیار ہی نہ کرتا۔ ہر چیز تو فرما روا کے لائق ہی نہیں ہوتی، اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہوتی، تو اس نے اگر خود وہ چیز اختیار کی ہے، وہ کام کرنا شروع کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام چھوٹا نہیں، بہت بڑا کام ہے۔ یہ میں نے ایک تمثیل عرض کی ہے بات سمجھانے کے لیے، مگر میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ بلا تشبیہ و بلا تمثیل ہے، اس لیے کہ میں جس بادشاہ کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ احکم الحاکمین ہے۔ وہ کسی ایک سلطنت کا، کسی چھوٹے سے ملک کا امیر نہیں، بلکہ وہ سارے جہان کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو کام کرنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے، حکم دیا ہے، بہت سارے کاموں کے اللہ کریم نے احکام ارشاد فرمائے ہیں۔ مثلا نماز کا حکم دیا ہے، نماز ادا کرو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، فرمایا آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو۔
حج و عمرہ کے بارے میں ارشاد فرمایا اتموا الحج والعمرۃ للہ، اللہ کے لیے حج کرو اور عمرہ کرو۔ اور والدین کے ادب و احترام کے اعتبار سے فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اس کے سلوک سے پیش آؤ۔ اسی طرح اور بہت سارے احکام اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، لیکن اللہ کریم اس بات سے برا و برا ہے کہ وہ خود نماز ادا کرے۔ نماز ادا کرنا یہ اس کے شایان شان نہیں ہے، روزہ رکھنا یہ اس کی شایان شان نہیں ہے، حج کرنا یہ اس کی شایان شان نہیں ہے، عمرہ کرنا یہ اس کے شایان شان نہیں ہے۔ وہ ماں باپ سے پاک ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو اس لیے یہ جو وبالوالدین احسانا یہ جو حکم ہے، اس سے بھی اللہ کریم کی ذات گرامی برا و برا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے اللہ کریم کی ذات گرامی پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، مجلہ ہے، مزکہ ہے، مصفہ ہے۔ اللہ کریم یہ کام نہیں کرتا، لیکن اللہ ایک چیز ایسی ہے کہ جب وہ کام اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بندوں سے یہ کام کروانا چاہتا ہوں، تو وہاں اللہ کریم نے حکم دینے سے پہلے فرمایا کہ میں خود وہ کام کرتا ہوں، میں خود وہ کام کرتا ہوں۔ وہ ارشاد گرامی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، لوگوں اس میں کوئی شک نہیں، حرف انا ذکر کیا گیا، اور حرف انا تاکید کے لیے آتا ہے، کلام کو موقت کرنے کے لیے آتا ہے، مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو انا جب لگا کے بات شروع کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سننے والے کو اس سے آگے شک نہیں کرنا چاہیے، ہر طرح کی شک و ارتیاب کی گرد کو اڑا کر کے بات کی جا رہی ہے۔ تو فرمایا ان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کریم کی ذات گرامی سبحان اللہ وملائکتہ، اور اس کے جتنے فرشتے ہیں، کتنے فرشتے ہیں پروردگار عالم کے حضرات، ملکن فرشتے کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ملائک آتی ہے، اور ملائک کے آگے پھر تا جو ہے یہ تانیث کی نہیں ہے، فرشتوں میں مذکر و مؤنث نہیں ہوتے، فرشتوں میں تذکیر و تانیث نہیں ہوتی، بلکہ یہاں تا مبالغے کے لیے ہے۔ تو فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ کریم، وملائکتہ، اور اس کے تمام فرشتے، یصلون علی النبی، وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں دو جملے اللہ کریم نے یکجا کر دیے ہیں۔ پہلے جملہ اسمیہ سے بات شروع کی، اور جملہ اسمیہ میں دوام پایا جاتا ہے، استمرار پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم کا درود بھیجنا، اپنے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ رحمت کے پھول نچھاور کرنا، یہ وقتی نہیں ہے، یہ جز وقتی نہیں ہے کہ ایک دفعہ اللہ کریم نے درود بھیج دیا تو اس کے بعد ختم، دو دفعہ بھیج دیا تو اس کے بعد درود ختم، تین دفعہ بھیج دیا تو پھر درود ختم ہو گیا۔ نہ، اس کے اندر دوام اور استمرار پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درودوں کے جو سلسلے شروع کیے تھے، وہ ان میں انقطاع نہیں آیا، بلکہ ان کے اندر ہر لمحہ استمرار موجود ہے، دوام موجود ہے۔ اللہ کریم نے جب سے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے اپنے محبوب پہ درود پڑھ رہا ہے، اب بھی پڑھ رہا ہے، اور صبح معاشر کو بھی اللہ کریم اپنے نبی پہ درود بھیجے۔ تو حضرات محترم، فرمایا بے شک اللہ کریم اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ۔ اب یہ لفظ ملائک جو ہے، ملائکتہ، یہ ملائک جمع منتہى الجموع ہے، یہ ایسی جمع ہے جس سے آگے جمع کا کوئی تصور نہیں، یہ جمع کی آخری حد ہے۔ تو جتنے فرشتے ہیں اللہ کریم کے، آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں، فرشتے مختلف امور سر انجام دیتے ہیں۔ کسی کے ذمہ ہوا کے اوپر ڈیوٹی ہے،
کسی کے دل میں یہ ہے کہ وہ بارش کے اوپر ڈیوٹی کرے، کسی کے دل میں یہ ہے کہ وہ پانیوں کے اوپر، دریاؤں کے اوپر اور سمندروں کے اوپر ڈیوٹی کرے، کسی کے دل میں یہ ہے کہ وہ آسمانوں پہ اللہ کے حضور حاضر ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کریم کے عرش کے ارد گرد ہیں اور ہم اگر طواف کر رہے ہیں تو جتنے فرشتے ہیں اللہ کریم کی اس پوری حکومت میں، حاکم الحاکمین کی اس پوری سلطنت میں جتنے فرشتے ہیں اللہ کریم کے، وہ اپنی اپنی ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ پہ درود بھی پڑھ رہے ہیں۔ اب حضرات محترم، فرشتے ہیں کتنے؟ تو صاحب تذکرۃ الانبیاء نے لکھا 9 حصے جنات ہیں اور 1 حصہ ہم ہیں۔ 9 حصے جنات اور 1 حصہ ہم ہیں۔ پھر ان سب کے مقابلے میں جو اللہ کریم کی مخلوق زمین کے اوپر جانوروں کی صورت میں پھر رہی ہے، وہ 9 گنا ہے اور یہ جن اور انسان یہ اس کے سامنے ایک گنا ہے۔ وہ 9 گنا اور یہ 1 گنا ہے، اور پھر یہ مخلوق بھی ان کے ساتھ ملا دی جائے تو پھر اللہ کریم کی وہ مخلوق جو فضا کے اندر اڑ رہی ہے اس کی تعداد وہ 9 گنا ہے اور یہ ساری کی ساری مخلوق 1 گنا ہے۔ اور پھر یہ مخلوق بھی ساتھ ملا دی جائے تو پھر جو اللہ کریم کی وہ مخلوق ہے جو پانی کے اندر ہے وہ ساری کی ساری وہ 9 گنا ہے، اور یہ ساری کی ساری مخلوق جو میں نے پہلے گنی ہے یہ 1 گنا ہے۔ اور پھر یہ بھی مخلوق ساتھ ملا کر کے پھر جتنے زمین کے اوپر فرشتے ہیں وہ 9 گنا ہے اور یہ ساری کی ساری مخلوق 1 گنا ہے، 1 حصہ ہے۔ اور پھر زمین کے فرشتے بھی ساتھ ملا دیے جائیں تو جو آسمان اول کے فرشتے ہیں وہ 9 گنا ہے اور یہ 1 گنا ہے، یعنی وہ 9 حصے ہیں اور یہ 1 حصہ ہے۔ اسی طرح اگر آسمان اول کی فرشتوں کی تعداد بھی ساتھ ملا لی جائے تو آسمان ثانی کے جو فرشتے ہیں وہ 9 حصے ہیں اور یہ ساری کی ساری مخلوق 1 حصہ ہے۔ اسی طرح 7 آسمانوں میں جیسے جیسے آگے سفر کرتے جائیں تو فرشتوں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر یہ سارے فرشتے بھی ملا کے اور یہ ساری مخلوق ساتھ ملا کے یہ سارے کے سارے 1 حصہ ہے۔ اور جو اللہ کے عرش کے ارد گرد فرشتے طواف کر رہے ہیں، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ 9 حصے ہیں۔ حضرات اتنے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور جتنے فرشتے ہیں اب اس میں قرآن مقدس کا صریح ارشاد گرامی موجود ہے۔ فرمایا بے شک اللہ کریم اور اس کے سارے فرشتے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اگر یہ چیز ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آنی شروع ہو جائے اور مشاہدے میں آ جائے تو پھر تو ذوق و شوق میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، ذوق و شوق میں کس قدر اضافہ ہو جائے۔ آپ کے کندھوں کے اوپر بیٹھنے والے فرشتے جو آپ کی نیکیاں بھی لکھ رہے ہیں، جو آپ کی بدیاں بھی لکھ رہے ہیں، میری نیکیاں اور بدیاں لکھ رہے ہیں۔ حضرات محترم یہ فرشتے بھی اپنی ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود بھی پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ درود اللہ کریم کو کتنا پسند ہے، درود و سلام اللہ کریم کو کتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ کریم نے سارے جہان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر درودوں سے بھر دیا ہے۔ اور اتنا بڑا ترغیبی جملہ کہنے کے بعد کہ رغبت پیدا ہو جائے، اہمیت کا احساس ہو جائے، معمولی چیز نہیں ہے جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے اور یہ بہت بڑا کام ہے جس کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ حضرات محترم پھر آگے اللہ کریم نے انسانوں کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا، بلکہ انسانوں کو نہیں، انسانوں میں سے بھی وہ لوگ جو اس کے خاص الخاص ہیں، جو اس کے خاص الخاص بندے ہیں، ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ حضرات محترم ایمان والے کون ہیں؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا سن لو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا میرا امتیو کان کھول کے سن لو، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کی قبلہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، میں تمہیں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں تم میں سے کوئی بندہ بھی اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد سے بڑھ کے، اپنے والدین سے بڑھ کے، بلکہ کل کائنات سے بڑھ کے میں محمد مصطفیٰ سے پیار نہیں کرتا۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا اب یا ایھا الذین آمنوا کا جب معنی کریں گے تو اس کا معنی یہ بنے گا او محبت نگر کے باسیوں، الفت نگر میں رہنے والوں، اپنے سینوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے محبت کرنے والوں، اپنے نہا خانہ دل میں الفت رسول کے چراغ جلانے والوں، نبی کریم کی محبت میں تڑپنے والوں، لو سن لو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی پڑھو اور کثرت کے ساتھ سلام بھی پڑھو، قلت کے ساتھ نہیں، قلت کے ساتھ نہیں، کثرت کے ساتھ پڑھو۔ وسلم تسلیما یہ مفعول مطلق ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ تھوڑا نہیں پڑھنا، زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی پڑھا کرو اور سلام بھی پڑھا کرو۔ حضرات محترم، اسی لیے جب بھی موقع ملتا ہے، جب بھی کہیں محفل ہوتی ہے، میلاد مصطفیٰ کی محفل ہو یا میلاد کی محفل ہو یا 11ویں شریف کی محفل ہو یا کل شریف کی محفل ہو، جہاں بھی مسلمان جمع ہوتے ہیں حضرات محترم تو وہ جمع ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو یہ کتنا محترم بشان حکم ہے کہ جس کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے اے میرے پیار کرنے والے بندو، اے مومنو صلو علیہ وسلم تسلیما، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو، درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ سلام کا سلیقہ قرینہ تو ہمیں آتا ہے، وہ تو آپ نے سکھایا ہوا ہے، درود کون سا پڑھنا ہے؟ حضرات جو سلام کا سلیقہ میرے آقا نے ان کو سکھایا تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ کے اوپر سلام بھی ہو، آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں بھی ہوں، آپ کے اوپر اللہ کی برکتیں بھی ہوں۔ یہ تھا وہ سلام جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہلے سکھا چکے تھے۔ جب صحابہ کرام نے یہ سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا درود یوں پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی
इन्नका हमीदुम मजीद। तर्जुमा अर्ज करता हूँ, इसके अंदर बड़ी लताफत मौजूद है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि तुम दरूद भी पढ़ो और सलाम भी पढ़ो, और हमें फिर तलकीन की जा रही है कि तुम अल्लाह के हुजूर यूं अर्ज करो, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। ए अल्लाह, हम तेरी बारगाह में बहैसियत साइल, बहैसियत मंगते, बहैसियत तरीज़ा कर, बहैसियत मखलूक तेरे आजिज़ बंदे तेरी खिदमत में अर्ज करते हैं, या अल्लाह तू हमारी तरफ से अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेज। इसकी क्या वजह है? अल्लाह ने हमें हुक्म इरशाद फरमाया कि तुम दरूद पढ़ो, सलाम पढ़ो, और हमें फिर जाहिर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सिस्टम के तर्जुमान हैं, शारिह भी हैं, शरीयत की शरह करने वाले भी हैं और शरीयत के उसूल देने वाले भी हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ ये दिया कि तुम अल्लाह के हुजूर अर्ज करो कि या अल्लाह, हमारी तरफ से भी तू अपने महबूब के ऊपर दरूद भेज। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी शानें हैं हम उनका इहाता नहीं कर सकते। हम आपकी जात को कमा को समझ नहीं सकते। जैसे आपके शायाने शान है वैसे हम दरूद और सलाम के नजराने पेश नहीं कर सकते। हम तो सरापा नक्स हैं, सरापा कमजोरी हैं। तो अब हम ये कहते हैं कि मालिक हम तो कमजोर हैं, हम तो सरापा नक्स हैं, हमारे अंदर तो इज्जत है, हमारे अंदर तो इंतसारी है। परवरदिगार आलम, हम तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों का इहाता नहीं कर सकते, पूरी तरह समझ नहीं सकते। मालिक मेहरबानी फरमा, हमारी तरफ से भी तू ही अपने महबूब के ऊपर दरूद भेज। अच्छा, अब होता क्या है? जब हमने दरूद पढ़ा, जब हमने सलाम पढ़ा, तो नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा मेरे ऊपर एक दफा दरूद पढ़ता है तो अल्लाह करीम उसके 10 दर्जे बुलंद फरमा देता। कितनी दफा दरूद? कितनी दफा दरूद? एक दफा पढ़ा, दर्जे 10 बुलंद हो गए, 10 नेकियां लिख दी गई, 10 गुनाह मिटा दिए गए। हज़रात मोहतरम, 10 रहमतें नाज़िल हो गई। दरूद एक दफा पढ़ा था, लेकिन करम कैसे फरमाया जा रहा है? रहमतों की बरखा बरस रही है, रहमतों के फूल गिर रहे हैं, दर्जात बुलंद हो रहे हैं, नेकियां लिखी जा रही हैं, गुनाह मिटाए जा रहे हैं। परवरदिगार आलम, ये इतनी मेहरबानी हो क्यों रही है? तो जवाब आता है, इसने मेरे यार का नाम ले लिया है, इसने मेरे महबूब का नाम जो प्यार से लिया है, इसलिए इसके ऊपर रहमत के फूल गिर रहे हैं। सुभान अल्लाह, दर्जे बुलंद हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, दर्जे बुलंद हो रहे हैं, रहमतें नसीब हो रही हैं, गुनाह मिटाए जा रहे हैं। हज़रात मोहतरम, तो मैं यहाँ ये बात अर्ज कर दूं, मैंने बिल्कुल वाज़े अंदाज में आपकी खिदमत में इस आयत का शान नुज़ूल अर्ज किया है। अब यहाँ एक मसला ये है कि ये फिर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह आप क्यों पढ़ते हैं? फिर आप अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह क्यों पढ़ते हैं? ये सवाल होता है। तो हज़रात, इसका भी मैं आपकी खिदमत में जवाब अर्ज कर दूं कि अल्लाह करीम ने हमें इरशाद फरमाया है कि मेरी बारगाह में दुआ करो। दुआ का हुक्म है, उदूनी अस्तजिब लकुम, तुम दुआ करो तो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। अब दुआ मांगने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में दाखिल होने की दुआ तलकीन फरमाई, मस्जिद से निकलने की दुआ तलकीन फरमाई, खाना खाने की दुआ तलकीन फरमाई, पानी पीने की दुआ तलकीन फरमाई, दूध पीने की दुआ तलकीन फरमाई।
वॉशरूम में जाने की, बाहर निकलने की दुआएं तलकीन फरमाई, सोने और जागने की दुआएं तलकीन फरमाई, ये दुआएं भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लफ्ज अता फरमाए हैं, इन लफ्जों के अलावा किसी और लफ्ज से दुआ ही नहीं की जा सकती। हज़रात मोहतरम, दुआ किसी भी जुबान में और किसी भी ऐसे जुमले के साथ दुआ की जा सकती है जो अल्लाह करीम के शायान शान, जो अल्लाह करीम के शायान शान हो। मैं यहाँ हिम्मत पे बैठे बैठे यस करता हूँ कि या अल्लाह, गंदम जो है वो लोग काट रहे हैं, मेहरबानी फरमा और बारिश नाज़िल ना फरमा, मेहरबानी फरमा और हमें मेहरबानी फरमा, ये ओले ना बरसे, ये बारिश ना बरसे। अब मैं ये दुआ कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये मुनासिब है कि नहीं? अगर मैं ये दुआ ढूंढने लग जाऊं अहादीस के ज़ख़ीरे में, तो शायद इन्हीं अल्फाज के साथ हमें दुआ ना मिले। तो क्या इसके ऊपर नाजायज का फतवा लगाया जाएगा? नहीं, इसलिए कि कुरान मुक़द्दस में मुतलक है, तो मुतलक को मुक़य्यद नहीं किया जा सकता। मुक़य्यद उस वक्त किया जाएगा अगर अल्लाह करीम की तरफ से या उसके रसूल की तरफ से ये हुक्म हो कि इन लफ्जों के अलावा तुम और कोई लफ्ज बोल ही नहीं सकते, इन लफ्जों के अलावा तुम कोई और लफ्ज बोल ही नहीं सकते, तो फिर वो चीज मुक़य्यद हो जाएगी और उसमें फिर वही काम करना पड़ेगा जैसे अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। इसी तरह अल्लाह करीम का इरशाद गिरामी है, फ़ज़्कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो। अब जिक्र करने का ये उस्लूब भी है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये सारे के सारे अल्फाज हैं जो मसनून हैं, मासूर हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह का जिक्र अगर कोई उर्दू में करना चाहे तो अल्लाह का जिक्र नहीं कर पाएगा, उसके लिए नाजायज हो जाएगा। या फारसी में कोई अल्लाह का जिक्र करना चाहे, इन सीगों के अलावा कोई अल्लाह का जिक्र करना चाहे तो उसके लिए नाजायज हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं, इसके अंदर गुंजाइश मौजूद है। तो शरीयत ने जिन चीजों के अंदर गुंजाइश रखी है वहां आप गुंजाइश इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहां गुंजाइश नहीं है वहां आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। मसलन नमाज आपने अरबी जुबान में ही पढ़नी, नमाज आपने अरबी जुबान में ही पढ़नी है। अगर कोई ये चाहे कि मैं आज पंजाबी में नमाज पढ़ूंगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। अगर कोई उर्दू में नमाज पढ़ना चाहेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। नमाज मुक़य्यद है, उसको मुक़य्यद कर दिया गया है अल्फाज के साथ, तो उन्हीं अल्फाज के साथ ही आपने नमाज पढ़नी है, उनके अलावा आप नमाज नहीं पढ़ सकते। लेकिन जो चीजें आजाद हैं, मुतलक हैं, जिनके अंदर गुंजाइश रखी गई है, वहां आप कोई भी सीगे इस्तेमाल कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, तो इसी तरह दरूद पाक का मसला है। आप अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये सलाम है नमाज के अंदर इस्तेमाल होने वाला, और दरूद ये है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये दरूद है जो नमाज के अंदर पढ़ा जाता है, पढ़ा जा सकता है। अगर आप अजान से पहले ये पढ़ना चाहें या अजान के बाद ये पढ़ना चाहें या नमाज से पहले ये पढ़ना चाहें या नमाज के बाद ये पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। इसके ऊपर किसी बंदे को नाराज नहीं होना चाहिए। लेकिन हज़रात मोहतरम, अगर इन सीगों के अलावा कोई बंदा ये पढ़ता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या कहेंगे? जो लोग, तवज्जो है आपकी, जो लोग इस बात के ऊपर बहुत ताकीद करते हैं कि दरूद इब्राहीमी के सिवा कोई दरूद ही नहीं, लिहाजा सिर्फ दरूद इब्राहीमी ही पढ़ना चाहिए, वो भी जब तकरीर कर रहे होते हैं या तसनीफ कर रहे होते हैं तो आपको कोई आलिम ऐसा नहीं मिलेगा
کہ جو تقریر کرتے ہوئے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پہ وہ پڑھنا شروع کر دے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ زندگی گزر گئی نا، بعض بزرگ میرے سامنے تشریف فرما ہے، کوئی عالم جو لوگ کہتے ہیں درود ابراہیمی کے سوا کوئی درود نہیں پڑھنا چاہیے، مجھے کوئی عالم دنیا کا کوئی یوٹیوب کے اوپر کوئی ایک کلپ دکھا تھا کہ جو کہتے ہیں درود ابراہیمی کے سوا کوئی درود نہیں، تو کیا وہ اپنی تقریر میں اور تحریر میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک آتا ہے، آپ کا اسم گرامی آتا ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں سب سے بڑا بخیل وہ انسان ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑھے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ کو کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جو تقریر کر رہا ہو تو ہر دفعہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم مبارک آئے تو وہ درود ابراہیمی پڑھ رہا ہو، اس وقت یہی پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مختصر ترین سیغے ہیں درود پاک کے، جس کے اندر صلاح بھی ہے وسلامہ بھی ہے، یعنی درود کا حکم بھی اس کے اندر موجود اور سلام کا حکم بھی اس کے اندر موجود۔ اسی طرح الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ جو سیغے ہیں ان سیغوں کے ساتھ بھی درود پاک پڑھنا جائز ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، شفا شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت علی فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ہم جس درخت اور جس پتھر کے پاس سے گزرتے تھے وہ پتھر اور وہ درخت پڑھتے تھے السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو یہ اصل میں جھگڑا کیا ہے؟ مسئلہ درود ابراہیمی کا نہیں، درود ابراہیمی کا تو صرف ایک رکاوٹ رکھی جاتی ہے سامنے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں مسئلہ تو یا کا ہے کہ یا کہنا چاہیے کہ نہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات مساجد کے ماتھے کے اوپر جہاں یا اللہ اور یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے تو بعض لوگ اس کو مٹا دیتے ہیں، اگر ان کا بس چلے مٹا دیتے ہیں۔ تو مسئلہ اصل میں یا کا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، مسئلہ تو یا کا ہے۔ حضرات محترم یہ تو مسئلہ حل ہے۔ وہ ہمارے مفتی صاحب فوت ہو گئے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، مولانا مفتی محمد خان قادری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اوقاف کی مرکزی سطح کی میٹنگ ہو رہی تھی، تو سارے مساجد کے لوگ وہاں موجود تھے، تو ایک آدمی نے رائے دی کہ ماشاءاللہ بڑی اتفاق کی باتیں ہو رہی ہیں، بڑی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں اور احترام باہمی کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اتنا اچھا ہو کہ ہم جو ہے نا وہ درود بھی ایک مشترکہ درود وہ اپنا لیں تمام مسالے، تاکہ اس کے اوپر بھی اتحاد ہو جائے، اتفاق ہو جائے۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے، میرے بھائی نے بہت اچھی رائے دی۔ تو وہ لانا تو چاہتے تھے درود ابراہیمی کی طرف، یعنی یا رسول اللہ چھڑوانا چاہتے تھے۔ تو مفتی صاحب نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے، بتائیں گے پھر کون سا درود؟ جی آپ بتائیں گے، جی آپ بتائیں گے، جی آپ بتائیں کون سا درود پڑھا جائے؟ تو دو تین لوگ بیٹھے تھے، ایک دیوبند مکتب فکر سے، دوسرا اہل حدیث مکتب فکر سے، تو انہوں نے کہا جی یہ نماز والا درود پاک، نماز والا درود پاک پڑھا جائے۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، مجھے یہ بات سن کے بہت خوشی ہوئی، بڑی اچھی بات ہے۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مقدس کی جو آیت ہے جس کے اندر اللہ کریم نے ہمیں درود و سلام کا حکم دیا ہے، وہاں صرف درود کا حکم نہیں ہے، وہاں ہے صلو علیہ وسلم تسلیما، کہ تم درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ اب ہم نے ان دونوں چیزوں کے اوپر عمل کرنا ہے۔ درود ابراہیمی میں آپ دیکھ لیں درود تو ہے، سلام نہیں۔
درود تو ہے، سلام نہیں ہے. اللہم صلی، اور اگلی سطر میں اللہم بارک. صلی، درود کا ذکر تو موجود ہے، برکت کا ذکر تو موجود ہے، لیکن درود ابراہیمی میں سلام نہیں ہے. تو اگر نماز والا سلام مربت کرنا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، نماز والا درود اور سلام مربت کر لیں. سلام کی جگہ پہ یہ پڑھ لیا کریں، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کہتے ہیں جب میں نے یہ جملہ بولا اب ان کا مسئلہ پھر پھنس گیا. انہوں نے کہا پھر یہی السلام علیکہ ایھا النبی، اس کا مطلب یہ ہے اے نبی تمہارے اوپر سلام ہو، ایھا النبی میں اور یا رسول اللہ میں تو کوئی فرق ہی نہیں. تو بات تو پھر وہی پھنس گئی، جھگڑا تو پھر وہی قائم رہا. جس چیز سے وہ دور کرنا چاہتے تھے وہ تو دور نہ ہو سکی، تو کہنے لگے اچھا چلو ٹھیک ہے، اس کے لیے پھر کبھی نا اسپیشلی میٹنگ کرتے ہیں، اس کے لیے بعد میں کسی وقت اسپیشل میٹنگ کریں گے. تو حضرات محترم عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں صلو کا حکم بھی دیا ہے اور وسلموا کا حکم بھی دیا ہے. درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو. اگر کوئی بندہ نماز والا سلام پڑھنا چاہے، نماز والا درود پڑھنا چاہے تو اس کے لیے راستہ کھلا ہے. وہ سلام یوں پڑھے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور درود یوں پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات محترم حکم کے اوپر عمل تب ہوگا، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سیغے پڑھنا چاہے تو اس کے پاس اجازت موجود ہے. سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بھی درود پڑھا جا سکتا ہے، یہ بھی درود پڑھا جا سکتا ہے. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں جو سید و نا کا لفظ ہے، سید یہ مضاف ہے نا ضمیر کی طرف. اس کا مطلب ہے ہمارے آقا کریم ہیں. لفظ سید نا کی طرف مضاف ہے. یہ تو گرامیٹیکلی بات کر رہا ہوں، اور اگر اس کی معنوی لطافت کی بات کی جائے تو شاید اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو بات بڑی مزے کی ہے. نا ضمیر سید کے قدموں میں ہے کہ ہم اپنے آقا کے قدموں میں ہیں. ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے سردار ہیں. آپ کے اوپر درود ہو اور آپ کے اوپر سلام بھی ہو اور آپ کی آل کے اوپر بھی سلام ہو. حضرات محترم درود پاک کے بہت سارے سیغے ایسے ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہیں. حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو فالج ہو گیا، آپ کو پریشان ہو گئے. اب ظاہر ہے فالج تو یہ موت کا بہت بڑا پیغام ہے. فالج موت کا، مفلوج حالت میں بستر کے اوپر پڑے ہیں، تو سوچا جاتے جاتے کیوں نہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نغمے پیش کر دیے جائیں. حضرات محترم امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو قصیدہ لکھا اس کے اندر یہ درود موجود ہے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا
ترجمہ بھی عرض کر دوں. مولا یا اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک و مولا، میرے رب، صلی وسلم، مولا یا صلی وسلم ابدا، اے اللہ ہمیشہ کے لیے درود بھی بھیج اور سلام بھی بھیج علی حبیب کا، اپنے محبوب کے اوپر، خیر الخلق کلہم، جو تمام مخلوق سے بہت اعلیٰ ہے، جو تمام مخلوق سے بہت افضل ہیں، جو تمام مخلوق سے بہت اچھے ہیں. یا اللہ اس ہستی کے اوپر درود و سلام بھیج. حضرات محترم، قصیدہ مکمل ہو گیا. اب سریر خامہ، قلم کی آواز کتنی ہوتی ہے، لکھنے والا قصیدہ لکھ رہا ہے، ادھر قصیدہ مکمل ہوتا ہے، ادھر خواب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. فرمایا او موسیری ذرا مجھے قصیدہ سناؤ. اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا میں نے تو بہت سارے قصیدے لکھے ہیں، کس قصیدے کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا پہلا شعر یہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے، امین تذکر جیران بیدی سالامی مزل تدمان جرام مغلات بیدامی. اچھا، اس کو نا حضرت امام موسیری نے اس قصیدے کو عجیب محبت کے ایک سمندر میں غوطہ لگاتے ہوئے اس کو لکھا ہے. اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اچھا امن تذکر جیران بذی سلامی، تجھے ذی سلم کے پڑوسیوں کی یاد ستا رہی ہوگی نا، اس لیے رو رہے ہو. ذی سلم یہ مدینہ طیبہ میں جگہ کا نام ہے. تو صراحت کے ساتھ مدینہ طیبہ کا نام نہیں دیا، بلکہ کہا کہ اچھا تمہیں ذی سلم کے پڑوسیوں کی یاد ستا رہی ہوگی، اس لیے رو رہے ہو. مزاج تدامان، اور تم اتنا رو رہے ہو کہ تم اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسوں کو خون کے ساتھ ملا کے آنسو بہا گئے. مزاج تدامان جرام مغلطن بدمی، تمہارے گوشہ چشم سے جو آنسو گر رہے ہیں وہ تو خون آلود ہو کے گر رہے ہیں. تم اپنے محبوب کی محبت میں اس طرح تڑپ رہے ہو، اس طرح رو رہے ہو. حضرات محترم، اسی تڑپ اور اسی جو ہے وہ قلب کے ساتھ آپ نے قصیدہ لکھا، اور اسی قصیدے کے اندر ایک شعر یہ بھی ہے، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ، یا اکرم الخلق، اے ساری مخلوق میں سے سب سے زیادہ عزت والی ہستی، مالی کون ہے مخلوق میں میرے لیے، من الوذ بہ، کہ میں اس وقت جس کی پناہ لوں. کون ہے میرے لیے اللہ کی مخلوق میں میرے لیے اور کون ہے جس کی میں پناہ لوں سوا کا، سوائے میری آقا آپ کے. ان کا حلول الحادث العالمی، جب میرے اوپر مصیبتوں نے گھیرا کر لیا ہے، میرے اوپر وہ ہجوم کر کے مصیبتیں آ گئی ہیں، تو آقا آپ اس مشکل وقت میں میرے لیے اور کون ہے کہ جس کا جا کے دروازہ کھٹکھٹاؤں، جس کے دروازے پہ دستک دوں؟ میرے آقا آپ ہی میرے لیے کرم فرمانے والے ہیں. اب قصیدہ لکھ دیا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قصیدہ سناؤ. اب امام بصیری قصیدہ سنانے رہے. سبحان اللہ. تو جب قصیدہ سنا چکے تو اس میں 3-4 اشعار ایسے بھی آتے ہیں کہ امام بصیری فرماتے ہیں جب میں وہ اشعار پڑھ رہا تھا تو میرے آقا تمایل فرما رہے تھے. تمایل کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں پڑھ رہا تھا اور سرکار جھوم رہے تھے. تو آئیے ذرا جھوم کے پڑھ لیتے ہیں. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا
إلى خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قصیدہ مکمل ہوا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک، دست انور، دست شفا ان کے مفلوج جسم کے اوپر لگائے. فالج زدہ جسم کے حصے کے اوپر میرے آقا نے اپنا دست مبارک لگایا. اب آپ یہاں سے یہ چیز آبزرو کریں اور اس کے اوپر ذرا غور و فکر فرمائیں کہ آقا کریم کا دست منور جسم تک پہنچ جانا کوئی چھوٹی بات ہے؟ شفا تو بات کی بات ہے، شفا تو بھائی بات کی بات ہے. شفا ملی یہ تو بات کی بات ہے. یہ کتنا بڑا کرم ہوا کہ نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دست انور جسم مبارک تک پہنچا، جسم تک پہنچا، اور پھر اللہ نے شفا بھی عطا فرما. اور یہ جو قصیدہ ہے یہ ایسے کلاموں میں سے ہے جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں. مثلا سنجیا بزرگان دین فرماتے ہیں کہ میرے علی شاہ صاحب کی نعت جو ہے نا آج سکھ متنا دی بدھیری ہے، یہ بارگاہ رسالت میں بڑی مقبول ہے، یہ بڑی مقبول ہے. اور اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ بڑا مقبول سلام ہے، یہ سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہے. اور ان دونوں چیزوں سے بڑھ کے قصیدہ بردہ شریف حضور کی بارگاہ میں مقبول ہے. اور اس کو لوگوں نے، بزرگان دین نے مشکلات کے حل کے لیے ایک سیدھ لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ کچھ عقیدگی سے، محبت سے اس کو پڑھنے کی عادت بنائے اور اپنا کوئی ایم، کوئی مقصد سامنے رکھے تو اللہ کریم اس کی برکت سے اس کا وہ مقصد پورا فرما دے. یہ اس کی برکت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے اندر بھی درود پاک کے سیغے ہیں، تو جھگڑے کی بات نہیں ہے. درود جھگڑے کی بات ہی نہیں، درود تو محبت کی بات ہے. درود و سلام یہ جھگڑے کی بات نہیں ہے. آپ سارے بولیں یہ جھگڑے کی بات نہیں ہے، یہ تو محبت کی بات ہے، یہ الفت و چاہت کی بات ہے. میں نے ساری حقیقت آپ کے سامنے عرض کر دی ہے. جس بھائی کو اچھا لگے وہ نماز والا درود پاک پڑھ لے، نماز والا سلام پڑھ لے. میں نے بھی، مجھے اچھا لگا، میں نے پڑھا ہے، خطبے کے شروع میں بھی پڑھا ہے اور اس کی تشریح کرتے ہوئے پڑھا ہے اور اپنے دیگر وظائف میں بھی پڑھتا ہوں. تو پڑھنا چاہیے. اگر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس پر جھگڑے کی کون سی بات ہے؟ درود ہو اور سلام ہو کس کے اوپر؟ اے اللہ کے رسول آپ کے اوپر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت آپ کا قلب، آپ کی روح، آپ کا دل، آپ کا دماغ پوری طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. کچھ دوستوں کی بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہاں نہ پڑھو وہاں جا کے پڑھ لیا کرو، یہاں سے نہ پڑھو وہاں جا کے پڑھ لیا کرو. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر 4 انچ کی دیوار ہو، اس کے ادھر آپ پڑھیں تو دوسری دیوار والا نہیں سنتا. قبرستان میں آپ جاتے ہیں تو وہاں قبرستان میں تو ڈھیر ساری مٹی قبر والوں کے اوپر پڑی ہوتی ہے، تو وہاں تو السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں اور بلند آواز سے بھی نہیں کہتے، پست آواز سے کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جہان میں بھی بندہ سنتا تو ہے. عام بندے کی بات بھی یہ ہے کہ اگلے جہان میں جا کے اس کی سماعت کی قوت بڑھ جاتی ہے، اور اگر بڑھتی نہیں تو پھر یہ سلام دینا قبرستان میں جا کے بیوقوفی ہے. بیوقوفی ہے سلام دینا. جب سنتے ہی نہیں تو پھر سلام کیوں دیتے ہو؟ سلام دیتے ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی ہے، اس کا مفہوم ہے. حضرات محترم یہ تو عام بندے کی بات کر رہا ہوں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ ہے
उम्मती के दिल की धड़कनों को भी सुनते हैं। एक छोटी सी बात तज़किए देता हूं। चींटी जमीन के ऊपर अपने दोनों अगले पांव इस तरह रगड़े तो उसकी आवाज निकलती है, जुबान नहीं होती उसकी, वो ऐसे रगड़ती है तो उसकी आवाज निकलती है। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त 3 मील फजा में जा रहा है, इधर चींटी बोलती है तो कुरान कहता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुन लिया और आप मुस्कुरा भी पड़े। तो एक चींटी की आवाज 3 मील दूर हजरत सुलेमान राज के अंदर, हुजूम के अंदर, दरबारियों के अंदर तख्त के ऊपर जा रहे हैं, वहां से आवाज सुन रहे हैं। अगर जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम का कमाल ये है तो सुलेमान के इमाम का मकाम क्या? और आज के साइंटिफिक दौर में तो ये मसला वैसे भी हल हो गया है। वो पुराने दौर की बात थी जब लोगों को समझ नहीं आती थी, कहते दूर से नजदीक से, दूर से नजदीक से। अब तो साइंटिफिक सिस्टम ने, यहाँ आप बोल रहे होते हैं बिल्कुल मदम सी आवाज में आप बोल रहे होते हैं और सऊदीया में आपका बेटा सुन रहा है, सुनते हैं कि नहीं? और अगर थोड़ा सा इसको एडवांस कर लें और आप बटन दबा लें तो वीडियो भी आ जाती है कि नहीं, शक्ल भी आ जाती है कि नहीं, लब भी हिलते हुए नजर आ जाते हैं कि नहीं। अगर एक साइंटिस्ट, एक साइंसदान वो ऐसी डिवाइस मुतारफ करवा सकता है और ऐसा सिस्टम बना सकता है कि एक बंदा मलकनाम में बैठा हो और दूसरा दुनिया के किसी और कोने में, किसी और मुल्क के अंदर मौजूद हो, दोनों एक दूसरे की तस्वीर भी देखें, हिलते हुए लब भी देखें और एक दूसरे की बात भी सुने। अगर ये हो सकता है तो मेरा रब भी इस बात पे कादिर है कि अपने महबूब को ऐसी कुव्वत अता फरमा दे कि दुनिया के किसी कोने से कोई बंदा दुरूद और सलाम पढ़े तो अल्लाह का नबी अपने कानों से समाप्त फरमा दे। मैंने चीजें आपकी खिदमत में इंसाफ के साथ पेश कर दी हैं। दुआ है कि अल्लाह करीम हमें समझने की और इनके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।